and I want an explanation as a citizen of the state and as member parliament of the of North Kashmir کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کرائٹیریا کیا تھا جس پر آپ نے وہ بندر بانٹ کر دی اور ہمارے ریسورسز کو آپ ہر چیز میں جس طرح مرضی اس طرح کشمیریوں کو آپ لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. نئی سرکار بنانے سے پہلے ایک بڑا دل دکھا کر ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنا کر دربار مکھی روایت کو پھر سے بحال کیا جائے. میرا مودی جی سے اتنا سوال ہے، اگر آپ نے مجھ کو یو اے پی میں بند کر دیا، کشمیری بچوں کو سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر تہاڑ جیل بھیجا گیا، تو اس گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ جموں کشمیر لگ بھگ 2 کروڑ کی آبادی ہے. 2 کروڑ کی آبادی کے لیے 2 بلاک کوئی 20-25 کمرے، اور لداخ کی آبادی مشکل سے 3-4 لاکھ ہے، ان کے لیے بھی اتنا ہی حصہ اس میں دیا گیا، اتنا ہی شیئر دیا گیا. یہ زیادتی کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد my humble appeal to government of India and the local government would be that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. لیکن دکھ یہ ہے کہ وہاں تو بیٹھنا ہی ہے، وہاں بچے جائیں گے، لوگ جائیں گے، پیشنٹ جائیں گے، باقی لوگ جائیں گے، تو آپ نے 4 لاکھ لوگوں کے لیے بھی اتنی اکاموڈیشن وہاں پرووائڈ کر دی اور 2 کروڑ لوگوں کو بھی اتنی ہی جگہ دے دی. واٹ واز دا کرائٹیریا؟ اور جو جگہ جموں کشمیر کو ملی ہے وہ تو پہلے وہاں پر کوئی بیمار جاتا تھا، کوئی اور جاتا تھا، ان کے لیے ریزرو تھی، چھوٹے چھوٹے کمرے، اس سے بڑے تو باتھ روم ہیں لوگوں کے گھروں میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی وساطت سے سرکار تک یہ بات پہنچے گی. اینڈ آئی وانٹ این ایکسپلینیشن ایز اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ اینڈ ایز ممبر پارلیمنٹ آف نارتھ کشمیر کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کرائٹیریا کیا تھا جس پر آپ نے وہ بندر بانٹ کر دی اور ہمارے ریسورسز کو آپ ہر چیز میں جس طرح مرضی اس طرح کشمیریوں کو آپ لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور جموں کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی یہ چیزیں دیکھ لیں. تیسری چیز میری یہ گزارش ہے، اب تو سرکار کل بنے گی ہی، میں کہتا ہوں کہ فی الحال پارٹیاں رک جائیں. اگر سرکار کل بناتے ہیں تو ایک کیپٹل اس کا کہاں ہوگا؟ سری نگر ہے یا جموں ہے؟ دربار میں ایک اچھی ٹریڈیشن تھی جو ایک بانڈنگ کا کام کرتا تھا بٹوین 2 ریجنز، کلچرل بانڈنگ، ایموشنل بانڈنگ، ہر طرح سے بانڈنگ. صرف یہ کہنا کہ اس سے کتنے کچھ کروڑ پیسے ہمیں خرچ ہوتے تھے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ کیریز اے لاجک. سیکریٹریٹ میں جا کے جو مجھے پتہ چلا، لوگوں کا کام سفر ہوتا ہے، پیسہ بچانے کے بجائے کنفیوژن ہے، آفیسروں میں بھی کنفیوژن ہے، لوگوں میں بھی کنفیوژن ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ نئی سرکار بنانے سے پہلے ایک بڑا دل دکھا کر ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنا کر دربار مکھی روایت کو پھر سے بحال کیا جائے، تاکہ جموں اور کشمیر کے لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں، مل جل سکیں، اور ایک جو ان کا ایک کلچرل بانڈنگ ہے وہ مضبوط ہو جائے. اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے یتی نرسمن آنند نامی ایک تتھا کتھت پجاری نے ایک بار پھر پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی. ہمیں اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. کسی بھی مسلمان کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کے نام پر مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے. لیکن میرا مودی جی سے اتنا سوال ہے، اگر آپ نے مجھ کو یو اے پی میں بند کر دیا، کشمیری بچوں کو سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر تہاڑ جیل بھیجا گیا، تو اس گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ جو یوگی آدتیہ ناتھ ڈوزر لے کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، آخر کیا یہ آدمی یو اے پی تو ان لوگوں کے لیے بنا تھا؟ ہم پوچھنا چاہیں گے پورے ہندوستان کے، میں نہیں کہتا ہوں صرف مسلمان ہی، جو سیکولر ہماری میجارٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں، دے آلسو وانٹ ٹو نو وائی دس مین اینڈ فیو ادرس لائک ہم ہیو ناٹ بین بکڈ انڈر یو اے پی اے. ان کے لیے آپ نے کیا سزا تجویز رکھی ہے؟ اور وی آل کنڈیم اٹ. ڈیورنگ الیکشن کمپین 2 چیزیں میں توجہ آپ کی چاہوں گا. الیکشن کمیشن سے میرا سوال ہے، میں نے اسی کمرے میں بتایا بھی تھا جب میں آیا تھا، ہماری پارٹی کا رجسٹریشن ابھی تک نہیں دیا گیا. واٹ از دا ریزن؟ ہم نے ایم پی کا الیکشن 19 میں لڑا اے آئی پی کے نام پر، 24 کا ہم جیت گئے اے آئی پی کے نام پر. پنچایت الیکشن ہم نے اے آئی پی کے نام پر لڑے، اور آج
اسمبلی کے الیکشن بھی ہم نے AIP کے نام پر لڑے. اور ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کیوں؟ میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, فار گاڈ سیک لیٹ دا نیشن نو, لیٹ دا پیپل آف J&K نو, وائی ڈیڈنٹ یو گیو رجسٹریشن ٹو عوامی اتحاد پارٹی. آپ نے اس پیریڈ میں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو رجسٹریشن دے دی, الطاف صاحب کی اپنی پارٹی کو رجسٹریشن دے دی, باقی پارٹیوں کو رجسٹریشن دے دی جن کا ایڈریس ہی نہیں ہے. لیکن AIP کو, جس نے پارلیمنٹ الیکشن میں اتنی اچھی کارکردگی دکھائی, ہمیں آپ نے نچایا سری نگر سے دلی سے یہاں. آخر ہم سے اتنی بیر کیوں؟ الیکشن کمیشن کو کھل کے کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے پھر اینڈ پہ کہا ہمیں کامن سمبل دے دو, تو نہیں دیا گیا. کہیں ہمارا نشان پریشر کوکر تھا میجارٹی آف سیٹس پر, کہیں وہ گڑھا دیا گیا, کہیں انجن دیا گیا, کہیں زنجیر دی گئی, کہیں آٹو دیا گیا. یہ انجسٹس کیوں؟ یہ الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی پہ سوال ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ ریسپونڈ کریں گے اور آپ سے بھی کہیں گے جب بھی آپ کو موقع ملے. یو آر وائس آف دا وائس لیس. آپ ان سے بھی یہ پوچھ لیں کہ ایسا آخر انہوں نے کیوں کیا. اور جموں کشمیر پولیس سے ہم شکر گزار ہیں ایڈمنسٹریشن کے کہ چلیے پھر بھی کمپریٹیولی جتنا انہوں نے کیا سب کو فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن کئی جگہوں پر, خاص طور سے بڑگام میں جب ہماری کمپلین چل رہی تھی بیروا میں, تو ایک ایڈٹ کر کے ویڈیو بنایا گیا کہ جس میں ہمارے ایک کارکن پر کہا گیا, اس نے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے بارے میں کہا کہ سلوگن کوئی دیا. پولیس نے پھر خود کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا, شیعہ بنو گے نہ بہنا, جب اس نے کہا ایسا نہیں تھا. پھر پولیس نے 3 بندے گرفتار بھی کر لیے, لیکن وہ 3 بندے گرفتار کرنے کے باوجود ان کو چھوڑا گیا. اور نہ ہی پولیس نے جورنگ کمپین, جورنگ الیکشن پروسیس اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ڈالا کہ یہ فیک تھا. افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جموں کشمیر پولیس سے, اگر بڑگام میں کسی بندے نے ایڈٹ کر کے فیک ویڈیو پھیلایا, سیکٹیرین ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی, ان بندوں کو آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہ ایسا کس کے اشارے پر ہوا؟ یہ میری DGP صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جن پر ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ سے یہ اپنا نقطہ نظر رکھ لیں.